کیا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی جو اسلام کے خلاف کے دل کے اندر عداوتیں تھی، اس چیز کو انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ بیچوں بیچ معاذ اللہ کئی ہمارے ہونے والے مسلمانوں کو گمراہ کیا، بعض لوگوں کی غریبی کا فائدہ اٹھایا گیا، بعض لوگوں کی کم علمی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ جو لوگ دین سے دور ہیں اور دینداروں سے بھی دور ہیں، ان کو برگلایا گیا اور ان لوگوں کے معاذ اللہ ایمان پہ حملہ کیا جاتا تھا۔ دن بہ دن وہ بدبخت مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کو کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری کچھ اپنی بھی اس کے اندر کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر وہ لوگ اپنے ناپاک مقاصد کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ اس چیز سے بڑھ کر اگرچہ اللہ والے ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کی سیرت کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ختم نبوت ہم ایمان والوں کے ایمان کا سب سے اہم جزو اور حصہ ہے، جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہ ہوگا، ہمارے عقائد درست نہ ہوں گے، تب تک ان اللہ والوں کی محبت بھی ہمیں فائدہ نہ دے سکتی۔ اگرچہ ان لوگوں کی محبت بھی کافی ہے، ان کی تعلیمات پہ بندہ نہ بھی کرے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان لوگوں کی محبتوں کو اپنے دل میں جگا لے، اللہ کے فضل سے ان کی محبت بھی ہماری بخشش کا سامان بن سکتی، لیکن وہ تب جب ہمارے عقائد و نظریات درست ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی کون سے؟ وخاتم النبیین، اللہ کے آخری رسول ہیں جن پر نبوت کے دروازے بند۔ آیت کی بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اکثر ابا کو زبانی یاد ہوگی، ترجمہ بھی معلوم ہوتا۔ میں اسی آیت طیبہ سے چند چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس آیت طیبہ کا شان نزول کیا ہے۔ اللہ پاک نے آیت طیبہ نازل فرمائی، اس کا کوئی مقصد تھا، کوئی سبب تھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اگر وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے تو آیت طیبہ کے معنی و مفہوم خود بخود ہمارے سامنے آشکار ہو جائے۔ دو چیزیں اس آیت طیبہ کے اندر بیان کی۔ پہلی، اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس آیت طیبہ کے حصے کے کو لے کر علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے غلام صحابی تھے،
جن کا نام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے والدین کے ساتھ جا رہے تھے، بچپنا تھا، رستے میں ڈاکوؤں کی یلغار ہوئی، قافلہ روک لیا۔ اس دور کے اندر بعض اللہ جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی والدین کے دامن سے چھین لیا، بچوں کو چھین لیا گیا، بچے چھینے اور ان کو جا کے بازاروں میں فروخت کیا۔ اب جہاں پر قافلے کا ساز و سامان ہوتا تھا، حضرت زید کو بھی چھین لیا گیا والدین سے اور جا کے مکہ کے بازاروں میں بیچ دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ تعالی علیہا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور مومنوں کی ماں، آپ نے اپنی کسی خادمہ یا کسی خادم کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے کوئی ایک غلام خرید کے دے تاکہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھا کرے، کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کرے، میرے لیے کچھ آسان کر دے۔ اب جو لوندی یا خادم یا غلام بازار گیا، اسے چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو کہ حضرت سیدنا زید، ان میں خیال آیا چونکہ گھر کے اندرونی معاملات کو لے کے چلنا ہے تو بجائے کسی بڑی عمر کے بندے کو یہ چھوٹا بچہ ہے، اس قدر چھوٹا بھی نہیں کہ معاملات کو سمجھ نہ سکے، اگرچہ ابھی تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، ابھی تک تو اسلام کا ظہور بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود چونکہ تھی وہ مومنوں کی ماں، اس لیے حیا اور پردہ اول دن سے ہی اللہ رب العالمین کی فطرت میں آ گیا۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو خرید لیے۔ اب حضرت خدیجہ بنت خویلد کی غلامی کے لیے ان کو چنا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نکاح میں آئی سیدہ خدیجہ، تو نکاح کے بعد تحفے کی صورت میں حضرت خدیجہ بنت خویلد نے حضرت سیدنا زید کو حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تحفے کی صورت میں یہ جو غلام ہے میں آپ کو عبادت کی تحفے کی صورت میں پیش کرتا۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا گیا، پہلے غلامی حضرت خدیجہ کی تھی، اب اللہ کا فضل ہوا تو سیدنا زید محمد رسول اللہ کی غلامی۔ وقت گزرتا رہا، جب بازار کے کسی کام سے گئے تھے، وہاں پر حضرت زید کے چچا کا گزر، جب آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے، تسلی دی، اس کے پیچھے گئے، پتہ کیا کہ یہ ہمارا بچہ کس کی غلامی کے اندر پل رہا ہے، تو پتہ کرنے پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی رہتا ہے، اس کا یہ بندہ غلام ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، جب پتہ چلا تو گئے اپنے بھائی کے پاس جو حضرت زید کے والد گرامی، ان کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ یار ہمارا وہ جو بچہ ایک دن گم ہو گیا تھا، ڈاکو ہم سے چھین کے لے گئے تھے، وہ مکہ کا فلاں ایک آدمی ہے، لوگ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہمارا بچہ اس کی غلامی کر رہا ہے۔ جب اتنے عرصے کا بچھڑا ہوا بیٹا، اس کی خبر اس کے باپ کو دی جائے تو باپ کو کب قرار ملتا ہے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو آپ نے فوراً تیاری شروع کر دی کہ میں مکہ معظمہ جاؤں اور اپنے بیٹے کو واپس لائے آؤں اور اس کی ماں کے دامن میں چھپاؤں۔ چونکہ آپ تھے غلام، پتہ چل چکا تھا کہ آپ غلام ہیں اور جانتے تھے کہ غلاموں کی قیمت رہتی ہے، اگر مجھے اپنا بیٹا واپس لانا ہے تو اس کے بدلے کچھ مال و دولت دینا پڑے گا۔ تو جس قدر ساز و سامان آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے اس کو سمیٹا، ان کو بازار میں فروخت کیا اور جو چار پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے وہ لے کے مدینہ طیبہ کی گلی میں پوچھتے پوچھاتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی در پہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پر جب آپ کے والد گرامی پہنچے تو اس وقت حضرت زید کسی کام سے پھر بھی بازار گئے، چونکہ اس وقت تک ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیسے سب نے رکھ دیے کہ حضور فرمایا یہ کچھ پیسے ہیں، یہ آپ رکھ دیے۔ حضور نے استفسار فرمایا کہ کس وجہ سے یہ دے رہے ہو؟
تو کہنے لگا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ زید آپ کے ہاں غلام ہے نا، آپ کی نوکری دے رہا ہے، وہ دراصل میرا بیٹا ہے۔ پچھلی ساری کہانی سنائی، ڈاکٹروں نے لے لیا، بازار میں فروخت کر دیا، چلتا چلاتا آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے میں جان چکا ہوں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور غلامی میری کے اندر ہے۔ اگر تم بچہ لے جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات ہے، زید بازار کسی کام سے گیا ہے، کام ختم کر کے واپس آتا ہے، اسے پوچھ لینا، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے ساتھ یہاں پہ رہنا چاہے تو میں زبردستی بھی تمہارے حوالے اس کو نہیں کروں۔ بات طے ہو گئی، انتظار کے اندر تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب حضرت زید واپس حاضر ہوئے نا تو آتے ہی چونکہ باپ کے پہچان لیا، باپ کے دامن سے نکلے، کچھ آموزاری تھی جو برسوں کے پچھلے تھے۔ اب جب بیٹھ گئے، ایک طرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، والد کرام ہے، بات سامنے رکھی گئی کہ والد صاحب تمہیں واپس لینے کے لیے آئے اور تاجدار کائنات نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اپنی رضا اور خوشی سے جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، رہنا چاہے تو میں زبردستی بھیجوں گا بھی نہیں۔ جب یہ بات سامنے رکھی گئی، حضرت زید ایک نظر اپنے والد گرامی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، دوسری نظر رحمت عالم کے چہرے پہ ڈالتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد دل تو پہلے اس بات کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن چونکہ سامنے باپ تھا جواب دینا تھوڑا مشکل تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگے، باپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم یہاں پہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتے، کسی قسم کی تمہیں آزادی حاصل نہیں ہے، ہمارے ساتھ آؤ، تمہیں ماں کا پیار بھی ملے گا، تمہیں باپ کی محبت اور شفقت بھی ملے گی، وہاں پر تم آزادی کی زندگی بسر کرو گے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے ابا حضور، وہاں پر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں، اگرچہ ماں کی محبت مل جائے گی، اگرچہ باپ کی شفقت بھی میرا مقدر بن جائے گی، میں آزادی کی زندگی بسر کروں گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو مزہ محمد کی غلامی میں ہے وہ آزادی میں نہیں۔ سبحان اللہ، جو اس غلامی کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا مزہ ہے، اگرچہ وہاں پر میں آزاد ہوں گا، لیکن جو مزہ حضور کی غلامی نے مجھے عطا کیا وہ آزاد رہ کے مجھے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ چونکہ تمہارے والدین ہیں جاؤ مل کے واپس آؤ۔ اب جب حضرت زید نے اس قدر محبت کا اظہار حضور کے سامنے فرمایا کہ سامنے باپ موجود ہے لیکن باپ کی طرف نہیں جا رہا، یہ میری طرف ہی آ رہا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ لیا اور سین حرم میں چلے گئے، کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت زید کا بازو پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور آواز دی، اے مکے والوں جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگے حضور یہ آپ کا غلام ہے، یہ زید بن حارثہ آپ کا غلام ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ آیا غلامی کے اندر تھا میرے پاس، لیکن گواہ ہو جاؤ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، محمد کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات ہو گئی نا، وقت گزرا، حضرت زید کے نکاح میں حضرت زید الاسلام سے قبل اس دور کے اندر چونکہ نہ بندوں کو حقوق اللہ کا علم تھا، نہ حقوق عباد کا علم، طلاق دینا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونا، یہ چیزیں عام ہوا کرتی تھیں۔ اب حضرت زید نے جناب سیدہ زینب کو جب طلاق دے دی تھی تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اندر سیدہ زینب، اب جب سیدہ زینب حضور کے نکاح میں آ گئی نا تو معاذ اللہ حضور نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ دیکھو یہ کیسا کام ہو رہا ہے کہ کل وہ خود ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے اور معاذ اللہ نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا ہے، لوگوں نے معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع میں جب حضور پر
اعتراض کیا جا رہا تھا، الزام لگایا جا رہا تھا، معاذ اللہ حضور کی ناموس پہ حملہ ہو رہا تھا، ناموس حضور کی ہے، عزت حضور کی گواہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرما کے دے دیا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، محمد تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ بھائی اگرچہ انہوں نے اعلان کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں نا کہ موسیٰ کا بیٹا حضرت سیدنا زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اس کی تعلیم تو باپ کے ساتھ نہیں تھا، تو چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، اس وجہ سے ان کی جو زوجہ تھی جن کو بعد میں طلاق ہو گئی، حضور کا ان کے ساتھ نکاح کرنا بالکل جائز و مناسب تھا۔ تو اس کے رد کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نکالا۔ علماء یہاں پر ایک اور بات نشان فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ جو معاذ اللہ الزام تراشی کی گئی تھی، وہ معاذ اللہ حضور کی ناموس پہ حملہ کیا گیا، حضور کی ناموس پر حملہ کیا گیا تھا، معاذ اللہ حضور کی ذات پر الزام لگایا گیا تھا، تو فرمایا حضور کی ناموس پر حملہ ہوا، جو جواب دے وہ گویا کہ پہلا دینے والا محافظ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی عزت و ناموس کی بات آئے، جو ہستی سب سے پہلے محافظ کے طور پہ نظر آتی ہے وہ رب کائنات کی ہستی، اور جو آج کے دور کے اندر حضور کی ناموس پہ پہلا دیتے ہیں، خدا جن کو جو توفیق عطا فرماتا ہے، گویا کہ وہ رب کائنات کی سنت کو مل کر اس کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات، اس آیت سے تجربہ کے ایک لفظ میں غور کیا۔ سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب العالمین نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں ایک لفظ استعمال کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ لفظ رجال اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں جو لفظ رجال ہے، رجال کہتے ہیں بالغ مرد، گرچہ مذکر کے لیے ہے، لیکن لفظ رجال اس کا اطلاق کسی بچے پہ نہیں کیا جا سکتا جو ابھی تک نابالغ ہے۔ رجال کس کو کہیں گے؟ جو بندہ بالغ ہو جائے، اور دوسری کیا علماء نے ساتھ یہ لگائی جائے، جو بندہ بالغ ہو، جو زندہ ہو اور صحیح العقل ہو، تین چیزوں کی کیا کرے گا؟ رجال اس کو کہا جائے گا رجل، کہ جو بندہ زندہ بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور تیسری بات کیا ہے کہ اس بندے کے حواس اور عقل بھی قائم ہو، اس بندے کو رجل کہا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کے اندر آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، بعض نے 3 بیان کیا، بعض نے 4 بیان کیا، تو چونکہ وہ 3 یا 4 جو حضور کے بیٹے تھے وہ بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے، ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، بچپنے کی حالت میں تمام کے تمام فوت ہو گئے تھے، تو اللہ نے حضور کی مذکر اولاد کی نفی نہیں کی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے حضور کی مذکر یعنی بیٹوں کی مطلق نفی نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ بالغ مردوں کے باپ پر نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی تھی لیکن وہ نابالغی کی حالت کے اندر ہی فوت ہو گئی۔ اب ہمیں یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ رجل کا مطلب آپ نے پڑھ لیا کہ کیا وہ بندہ بالغ بھی ہوگا، زندہ بھی ہوگا اور صحیح العقل بھی ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اگر لفظ رجل آیا ہے، اس کا اطلاق زندہ لوگوں پہ ہوتا ہے، مردے کو کبھی بھی لفظ رجل کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ رجل جو ہے وہ زندہ لوگوں پہ نہیں جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا، قبر میں اس سے 3 سوال کیے جائیں گے، پہلا رب کے متعلق، دوسرا دین کے متعلق، تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس بندے کے متعلق دنیا میں
کیا کہا کرتا تھا؟ فرمایا قبر کے اندر جب حضور کی صورت دکھائی جائے گی لفظ رجل کے ساتھ حضور کی طرف اشارہ کیا جائے گا. فرمایا اس لفظ رجل کے ساتھ موصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا نے اپنی بات اس آیت کریمہ کے ساتھ یہ بیان فرمائی ہے کہ اب اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی, نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئی. اس کی وجوہات کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے؟ تمام کے تمام بیٹے نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں. علماء نے بڑا خوبصورت جواب اس کا ارشاد کیا. علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی اللہ ان کی جو اولاد ہوا کرتی تھی اللہ رب العالمین انہیں کو نبوت سے سرفراز فرمایا کرتا تھا. اللہ انہیں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا کرتا تھا. تو فرمایا چونکہ حضور کی ذات سے نبوت کے دروازے تو بند ہو چکی ہے, اب اللہ نے ان کو اولاد دی ہے. اولاد جوان ہو جاتی, بڑی ہو جاتی, نبوت کو نہ ملتی. فرمایا ہو سکتا کہ مطلب اعتراض کر سکتا کہ جو پچھلے نبی تھے ان کو تو اللہ رب العالمین ان کے اولادوں کو نبوت عطا فرمائی تھی, یہ تو تاجدار انبیاء ہیں ان کو اللہ نے ان کی اولادوں کو نبوت نہیں عطا فرمائی. تو فرمایا اس اعتراض سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نابالغی کی حالت میں آپ کے تمام بیٹوں کو اپنے پاس رکھا. دوسری بات علماء یہاں پر یہ ارشاد فرماتی ہیں, فرماتے ہیں اگر آپ کے بیٹے زندہ ہیں, بڑے ہو جاتے اور ان کو نبوت دی جاتی, فرمایا پھر بھی یہ اعتراض لازم آیا تھا کہ حضور کو خاتم النبیین کہا گیا ہے, نبوت کے دروازے تو آپ کی ذات پر بند ہو چکے ہیں, ختم نبوت کا تاج حضور تاجدار انبیاء کے سر پہ سر گیا ہے. لیکن اگر آپ کی اولاد زندہ رہتی تو نبوت کا سلسلہ آگے چلتا. اللہ رب العالمین گویا اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے, فرمایا میں اپنے نبی کے بیٹوں کو موت کی آغوش میں سلا سکتا ہوں, لیکن ختم نبوت کا تاج کسی اور کے سر پہ سجا دوں. یہ وہ واحد سر اقدس ہے جو حضور احمد عالم کا ہے کہ جس کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سکتا ہے. یہی میں ایک بات اور علماء نے ارشاد فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہوئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تازہ. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے لیے اس بات کا اعلان فرمایا کہ والا سوف یؤتی کا رب رب نے رسول اللہ کو راضی رکھنا ہی رکھنا ہے. جب حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ہمارا ضمیر یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ رب العالمین کو یہ بات گوارا ہوتی. ہوتے جا رہے ہیں, رب العالمین کے سامنے تمام کا تمام ماجرا روزے روشن کرا گیا ہے. رب العالمین اس بات کو بھی گوارا کر رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو کیا اللہ نے ہاتھ خالی واپس موڑ دیے تھے؟ اللہ رب العالمین کا علاج کا نظام تو بدل سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو اٹھا نہیں سکتا. رسول اللہ نے نہ ہی ہاتھ اٹھائے اور نہ ہی رب العالمین کی طرف سے کوئی تسلی والی بات آئی. فرمایا وجہ یہ تھی گویا کہ رب اس بات کا اعلان کر رہا ہے اور ختم نبوت کے مسئلے کو واضح فرما رہا ہے. اگرچہ میں اپنے حبیب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا, لیکن فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس اور اہمیت کا عامل ہے کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو تو دیکھ سکتا ہوں, لیکن ختم نبوت کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا
نبوت زندہ باد علماء حق اہل سنت زندہ باد فرمایا گویا کہ رب اس بات کا اعلان کر رہا تھا، اگرچہ بات یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، لیکن فرمایا یہ بات میں پھر بھی گوارا کر دوں گا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ لیکن فرمایا کہ نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے، رب نے اپنے نبی کا ہونا گوارا کر لیا ہے، لیکن حتم نبوت پہ کسی قسم کی کوئی آج آنے نہیں۔ یہاں پر علماء کو بات ہے یہ جو حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، تو حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے بارگاہ ناز کی طرف حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بیٹے کے وصال پر روتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے خود ہی کو ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے، خود اپنے آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ روتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر ہو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ کیا آپ نے خود اس بات سے منع نہیں فرمایا؟ ہلکا سا اشارہ دیتے ہوئے میں بات کو کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پنجابی میں کر دیتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد نے رونے کی منع نہیں فرمایا، میں محمد نے گرنے کی منع فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ کے رحمت سے سبحان اللہ کہ لوہا ہوتا ہے نا جو آب زاری سے کی جاتی ہے، سیکھنا چاہ کیا جاتا ہے، کھانے مانی جاتی ہیں، فرمایا کہ رونے سے بہتر رونا جو ہے نا یہ فطرتی عمل ہے، فطرتاً یہ چیز بندے کے اندر کی گئی ہے، تو فرمایا کہ رونے سے میں نے منع نہیں کیا بلکہ لوہا کرنے اور سینہ پوری کرنے سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتا۔ ابھی کی بات رہا کسی رشتہ دار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے وصال فرما گئے، تمام کے تمام بیٹے فوت ہو گئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے فوت ہو جانے کے بعد بھی معاذ اللہ آپ پر قدم تشریف کیا گیا تھا، آپ پر معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں آپ کے لیے کسی جاتی ہیں۔ فرمایا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ نے ان کو برات دے دی۔ میں کہتا ہوں دنیا سے جا چکے تھے، رب العالمین نے حضور کو زندہ فرما دیا، لیکن فرمایا اس کے باوجود رسول اللہ نے دعا میں کیا ہاتھ نہیں اٹھایا، گویا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد آنے والی تمام امت کو ختم نبوت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ محمد سے بڑھ کے کسی کے بیٹے پیارے تو نہیں ہے نا۔ فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس اور اہمیت کا عمل ہے، اس مسئلے کے تحت ختم نبوت کو بچانے کے لیے میں محمد نے اپنے تمام بیٹوں کی قربانی دے دی ہے۔ اگر کل کو تم پہ ایسا وقت آ جائے تو ہی وقت ختم تھے، اور معاذ اللہ اس حساس مسئلے پر ختم نبوت کے معاملے پر انگلی اٹھائے، اس کو پامال کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا جہاں پہ میں محمد نے اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی ہے، فرمایا میرے امتیوں اس مسئلے کو بچانے کی خاطر ختم نبوت پہ پہرا دینے کی خاطر اپنی جان کو نہیں، فرمایا اپنے بیٹوں کی جان بھی دے میرے رشتہ کی آقا۔ گویا کہ رسول اللہ اس بات کا ہمیں درس دے رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں پیش کر کے جا رہا ہوں، صرف اسی بنا پر اگر بیٹے زندہ رہیں گے تو ختم نبوت پہ بات آئے گی، ہو سکتا ہے ختم نبوت کا کار کسی اور کے ساتھ جائے۔ تو فرمایا میں محمد اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں، تمہارے میرے بیٹے اس کے معاملے میں۔ سبحان اللہ گویا کہ رسول اللہ اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ صرف آخری بات میں عرض کرتا چلوں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس قدر حساس اور اہم مسئلہ ہے، علماء فرماتے ہیں تاجدار گولڈا، تاجدار بریلوی، اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کس قدر ضروری اور اہم ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سچا، اس کا کلام بھی سچا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب ایمان تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک خدا پر ایمان نہ لائے، رسول اللہ پر ایمان نہ لائے۔ فرمایا جس طرح خدا کو ایک ماننا لازم ہے، جس طرح اللہ کو واحد و یکتا ماننا لازم ہے، فرمایا اسی طرح حضور کو اللہ کا آخری نبی جاننا ہے۔ فرمایا جو بندہ حضور کی بات اللہ ختم نبوت کا انکار کرے، چاہے کسی پہلو سے ہی ہو، چاہے کوئی ہیلا بہانہ کر کے اس بات کو پیش کرے کہ معاذ اللہ آخری نبی تو حضور ہی ہے، کوئی بات میں آ جائے حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، آئندہ جمعہ تو مبارک پر انشاءاللہ میں اس میں تمام اعتراضات کے جواب دوں گا، لیکن صرف اختصار کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ جس حوالے سے ختم نبوت کا انکار کرے، فرمایا وہ بندہ تو کافر ہے ہی ہے۔ جو بندہ ختم نبوت کے کافر ہونے میں شک کرے تو بندہ بھی ڈرے چاہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آقا تیری شان کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر، دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ فرمایا کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے یا اس میں شک کرے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کے کافر ہونے کے اندر شک کرے معاذ اللہ وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے۔ ایک آخری بات علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر سلسلہ بیٹی کی طرف سے آگے چلتا تو انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہستیاں بنی تھیں وہ رسول اللہ کے ساتھ دیتے ہیں۔ بھئی ایسی بات ہے، فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد جو کائنات میں سب سے بڑے عظیم لوگ ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم فرماتے ہیں کہ جب وہ امام الرسل کا بیٹا وہ محمد عربی کا صاحبزادہ فرمایا وہ نبی نہیں بن سکتا تو معاذ اللہ آج کے دور میں یہ مرزا کھانا نبی کیسے ہو سکتا؟ بے شک جب رسول اللہ کے بیٹے کو اللہ نے یہ اتھارٹی نہیں دی، رسول اللہ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ نبی بن کر آئے، تو معاذ اللہ آج کا یہ جو بدبخت ہے جو نبوت کا معاذ اللہ اعلان کر رہے ہیں اور بعض بدبخت ایسے جو ان کو تصدیق بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ ان کو بھائی بھائی قرار دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس بندے کو نبی کہا جب وہ نبی نے کوئی دیکھیے حدیث پاک آپ نے پہلے بھی سنی کیا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی، مجھ پر نبوت کے دروازے بند ہیں، اگر میرے پاس کوئی نبی بن کے آتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں جب عمر جیسا عظیم انسان نبی نہیں بن سکتا تو مرزے جیسا لعین بندہ نبی کیسے بن سکتا؟ جب وہ ہستیاں نبوت کی حقدار نہیں کہہ رہی تو آج کے جو بڑا مسئلہ ہے یہ بھی کسی سنت کی طرف نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنے تعین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے جس کسی کو جس قدر توفیق عطا فرمائی ہے، بھائی حدیث پاک آپ احباب نے سنی ہوئی ہے نا کہ جب کوئی غلط کام ہوتا ہوا کسی اسلام کی حد کو برباد ہوتا ہوا دیکھے، سب سے پہلا کام کیا؟ ہاتھ سے روکے روک سکتے ہیں، زبان سے روکے روک سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں برا جانا آپ کے لیے لازم ہے، لیکن یار کم از کم اپنی ذات پہ بات آئے مجھے آپ کو بھی بندہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم ہر چیز کو بشر ڈال کے اس بندے کے سامنے سیدھا دار کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ کی ذات پہ کی بات کی جائے۔ بھائی ختم نبوت کے معاذ اللہ مسئلے پر اگر آپ احباب کو مزوری کی کریں گے نا، اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ یہ چیز رسول اللہ کے اندر عیب کی صورت میں بیان کی جائے۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھے کہ اگر آپ اس بات کو برداشت کر رہے ہیں تو گویا کہ سرکار کی نافرمانی کی میں نے پہلے بنداز کے ساتھ بات کر دی ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آتا تو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر میں نہ سکتا، جو کہ معاذ اللہ ایک قسم کا عیب ہے۔ جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے گویا کہ حضور کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، میری ماں کو گالی نکال دی جائے، آپ کے باپ کے اندر عیب نکال دیا جائے، آپ کسی صورت بھی خاموش
نہیں رکھیں گے جب وہ ہستی جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی وجہ سے بنی ہے، جس کے صدقے اللہ نے ہم آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس نبی کرم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے اندر نکالے جائیں ہم لوگ عمل کا درس لیتے پھریں اس بات کو ویسے کچھ ڈالیں یہ صرف معاذ اللہ ان لوگوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہے، خود کو کمزور دکھانا اور ان کو مضبوط کرنے کی گویا کی سازش ہے۔ عمل کا درس اور معاملات وہ ہے۔ پاپا جی بڑی خوبصورت بات کو شان کروایا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے اگر ختم نبوت میں پیر رکھ دینا یہ دہشت گردی ہے، ہم درجے کی چوٹ میں کہتے ہیں یہ دہشت، اگر ختم نبوت میں پیرے کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ وطن کا سردار ہے، ہمیں وطن کی جدائی پسند ہے لیکن رسول اللہ کی عزت میں بنا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس بات کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے تو ہمیں دہشت گرد بننا پسند ہے لیکن رسول اللہ کی عزت میں کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت۔ ہم بڑے تحمل کے ساتھ اور اپنے ملک کے امن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتی ہے چونکہ جب آئلی طور کے بعد کی تصدیق کر دی گئی لیکن بعض سے اس کے باوجود وہ اپنی عبادت گاہیں مساجد کی طرز پر بنائیں جس کو سرے سے جس بات کے آئین کے اندر نفی کر دی گئی ہے کہ اس بات کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، تو پھر ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کا مطلب ہے ہماری ذات کی حالت میں دوسرے والا جس طرح ہم اپنا کلمہ پڑھنے والے والے ہیں اسی طرح آپ ہم باپ کی خود کو مسلمان کرنے والے ہیں، خود کو رسول اللہ کا غلام کہنے والے ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں نہ رکھیں، رسول اللہ کا غلام ہونے کا حق ادا کریں۔ ایک آخری حدیث پاک حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کا صاحب نے آپ کو گرفتار کرنے لگا آپ کے سامنے لایا گیا، معاذ اللہ اس بدبخت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمایا کرتے کہ مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب دوبارہ پوچھا جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ فرمایا کرتے وہ اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ دوبارہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ میں کون، کہتا مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں تو کیا بات کہہ رہا ہے، مجھے تیری بات میں یہ کرنے تیری بات نہیں آ رہی۔ جب رسول اللہ کے اندر نہیں پوچھا جاتا آپ بندے کی جوڑ پہ جواب کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تیسری جگہ جب یہ بات تو آپ نے فرمایا تیری بات میرے پلے ہی نہیں پڑی، پتہ نہیں کیا وقت کر رہا ہے۔ پھر جب رسول اللہ کی بات پوچھی گئی آپ نے پھر یہی اعلان کیا وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اسے غصہ آیا، تلوار میں جلاد کو کہا کہ اس بندے کو معاذ اللہ پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دو، یہ میری توہین کر رہا ہے، میرا تلوار سجا ہے، میرے غلام موجود ہیں، ان کے سامنے جب ان کی بات کی جائے ان کے ترانے کرتے ہیں، جب میری بات کی جائے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ جب ان کو پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کیا گیا نا، جب ان کا آدھا جسم کاٹ دیا گیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا شاید ڈر گیا ہے، اب پوچھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ میرے نبی ہونے کا اعلان کر دے۔ جب پوچھا گیا نا کہ اے حبیب کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو، یہ نبی مان رہے ہو؟ یعنی لگے میں مجھے نبی نہیں مانا، بس میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک ہی جان ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں، کاش میرا رب مجھے 1000 جانے دیتا، میں ایک ایک کر کے رسول اللہ کی نام سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے کہا کرو تیرے نام پہ چار خدا نہ بسے چار دو جہاں پھیلا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، ارے حضور والا اتنا حق بنتا ہے نا، 1000 جانے نہ صحیح ایک جان نہ صحیح، کب زبان سے کہتا ہر صاحب ایمان کا حق بنتا ہے۔ حضور والا یہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف میرا ساتھی نہیں ہے، ہر بندے کے ایمان والے ہونے کا حصہ ہے، اپنے ایمان کو ثابت رکھیں، رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دیں، اسی کے صدقے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انہی کے صدقے اللہ نے کائنات کی رونقیں سجائی ہیں، انہی کے صدقے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، وہ ایمان بھی وہ ارے ثابت کیا
اس نبی کا امتی بننے کی تمنا کرتے رہے. بہرحال نبی نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی, یا اللہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے, ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دیا جائے. وہ سب کچھ بغیر دعاؤں کے اندر ہمیں عطا فرما دیا. اللہ رب العالمین ہر چیز عطا فرما دی. اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے. چاہیے کم از کم جب اس کی عزت پہ بات آئے تو کم از کم اور کچھ نہ صحیح, اللہ نے یہ جو زبان دی ہے نا, کم از کم یہ زبان بولنی چاہیے. یہ زبان اس بات کا اعلان کرے کہ یار یہ بے غیرت لوگ نہیں ہیں, اگرچہ گناہگار ہے, اگرچہ سیاہکار ہے, اگرچہ خطاکار ہے, لیکن اللہ اپنے رسول اللہ کے کم از کم وفادار ضرور ہے. اس چیز کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیجیے. یار میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے, کروڑوں رحمتیں اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ نازل فرمائے. آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں, ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت یہ لفظ ہم نے سنا ہی نہیں تھا. بابا جی نے کہا تھا کہ جب تک ماؤں کے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ماما نے کچھ کے بچے جڑے تھے, وہ بھی اس بات کا اعلان کریں گے. میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرا بچہ 3 سال کا تھا, جب لبیک والے کا جلوس گزرتا نا تو بچہ کہتا پاپا جی لبیک والے جا رہے ہیں, تاجدار ختم نبوت. اگرچہ اس کی زبان کوتلی تھی, اگرچہ وہ بچہ بات کرنے کے قابل نہیں تھا, لیکن جس بندے کے اندر یہ کام کی ہوگا اس کے اندر اخلاص تھا, اس بندے کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی. اللہ رب العالمین نے اس کے دل سے نکلنے والے ایک لفظ کو پورا کروا کے اس کا حقہ اور سچا خدا کے سامنے واضح کر دیا. اللہ کی بات اللہ رب العالمین میری معروضات کی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. ہم سب کو اپنے لیے ان کی ناموس پر ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے.